سے بڑھ کے 19% بن گئی، یعنی یہ 19% شیئر وہ خیبر پختونخوا کی۔ ابھی تک نیٹ ہائیڈر پرافٹ کی جو فنڈز ہیں جو کہ ابھی بلینز میں وہ اسٹیٹسٹک تیمور خان جھگڑا آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے دیگر جو گیس کی رائلٹی ہے یا ٹوبیکو سیس ہے وہ سارے جو ہے نا وفاق نے روک کے رکھے ہیں، اور وہ صوبہ جو کہ وار کی وجہ سے کسی وقت سینٹو سیٹو کی جو کی وجہ سے جو انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی امریکہ کے ساتھ، تو ہمارے صوبے کو استعمال کیا، ہمارے صوبے میں انہوں نے ایئرپورٹ دے دیا، اس کی وجہ سے سوری پالیٹکس کا مرکز بھی وہ بن گیا۔ بڑا بیر کا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے جو فلائی کرتی تھی ساری جہاز، تو وہ اس کی وجہ سے انٹرنیشنل پالیٹکس میں پاکستان اور پاکستان میں خاص کر ہمارا صوبہ اس کا بدترین متاثر رہا۔ پھر افغان وار شروع ہو گئی۔ افغان وار کی وجہ سے ہماری رہی سہی کسر جو ہے نا وہ بھی ختم ہو گئی۔ ایک تو اس کی افغان وار کی وجہ سے بہت مختلف ملکوں کے لوگ آئے، بہت جہادی آئے، انہوں نے ہمارے کلچر، ہماری سوسائٹی اس کو بہت بری طرح متاثر کیا، اور سب سے زیادہ متاثر اس پہ کیا کہ ہمارا جو تھوڑی بہت انویسٹمنٹ تھی، انڈسٹری تھی، وہ بھی وہاں سے نکل گئی، اور وہ جس کے پاس پیسے تھے کہ پاکستان یا کراچی یا لاہور یا ملک سے باہر گئے، اور وہاں اس میں کافی معاشی طور پر ہمیں نقصانات اٹھانے پڑے۔ اس کے بعد پھر وار اینڈ ٹیرر شروع ہو گیا۔ وار اینڈ ٹیرر نے رہا سہا کسر بھی پورا کیا، کیونکہ یہ جو خودکش حملے ہو گئے، خودکش دھماکے شروع ہوئے، یہ وار اینڈ ٹیرر کی وجہ سے شروع ہو گئی، اور اس وار اینڈ ٹیرر نے تو خودکش ہو، ڈرون اٹیکس ہو، تو وہ مطلب اس حالات پہ کوئی کیا انویسٹمنٹ کرے گا؟ جب بتے کے کالے آئیں، جب اس طرح کے ماحول بن جائے، تو ہمارا صوبہ اس وجہ سے پوری طرح مسئلہ ہو۔ تھوڑی بہت جو اکانومی سروائیو کر رہی تھی، یعنی آپ نے اس پورے ایریا کو جو آپ کے مرج ایریا ہے، قبائلی ایریا ہے، اس کی کوئی کسی قسم کی ڈیولپمنٹ نہیں، ہسپتال نہیں، کالجز نہیں، انفراسٹرکچر نہیں، روزگار کے مواقع نہیں۔ اور یہ آپ کی نالج میں ہونا چاہیے کہ یہ جو فاٹا ہے، مرج ایریا ہے، یہ وزیرستان سے لے کے ادھر باجوڑ تک یہ تقریباً کوئی 2000 کلومیٹر ڈسٹینس بنتا ہے۔ اس میں جتنی بھی قبائلی رہتے ہیں، تو ایک طرف اس کا مسجد ہے، دوسری طرف اس کا ڈیرا ہے، ایک طرف اس کا گھر ہے، دوسرے اس کی طرف کھیتی ہے، تو وہ سارا آپس میں جب کاروبار کرتے ہیں، تو اس کو یہاں مشہور کیا گیا کہ یہاں بہت بڑی اسمگلنگ ہو رہی ہے۔ تو سوال تو یہ ہے کہ آپ نے وہاں ڈیولپمنٹ نہیں کی، آپ نے وہاں انویسٹمنٹ نہیں کی، آپ نے وہاں انٹرنیشنل جنگ لا کے بسا کے اس سوسائٹی کو تباہ برباد کیا، اور پھر ظلم یہ ہے کہ ڈرون اٹیک بھی ادھر، خودکش دھماکی بھی ادھر، اور جو آپ کی پالیسی ہے، جو فارن پالیسی ہے، اس کی وجہ سے سارا نظام تباہ برباد ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، اور ابھی انہوں نے پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پہ بھی بین لگایا ہے، اور جو بارڈر پہ کاروبار ہوتا تھا وہ بھی انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ یعنی یہ کاروبار ٹریڈ تو جنگوں میں بھی جاری ہوتا ہے، دنیا کی جتنی بھی ممالک درمیان جنگیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ٹریڈ بھی ہوتا ہے، بزنس بھی چلتا ہے۔ تو آپ نے اگر بزنس کو ادھر بند کر دیا، اور ہمارے پشاور میں اس وقت جتنی بھی رہی تھی کچھ انڈسٹریز تھی، آپ کو رپورٹ آئی رہی ہوگی کہ تقریباً ہماری انڈسٹریز بند ہونے شروع ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے جو خطرناک صورتحال کا سامنا ہے کہ بے روزگاری بڑھ گئی ہے۔ مطلب بے روزگاری، جب آپ انڈسٹری بند کریں گے تو روزگار کہاں سے آئے گا، اور فرسٹریشن بڑھ رہا ہے۔ تو یہ خود جو ہے نا ایسے ماحول پیدا کر رہے ہیں کہ وہاں مزید ٹیرس پیدا کرنے کی ایک فیکٹری بنا رہے ہیں، کیونکہ جب آپ روزگار نہیں ہوگا، جب امید نہیں ہوگی، تو پھر لوگ کہاں سے وہ کریں گے۔ تو اس لیے کل جو عمران خان نے اس میں بھی اپنا کنسرن شو کیا ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس پہ ہمیں تشویش ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی جو کنسرن ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کنسرن بالکل جائز ہے، ہم کنسرن کو سمجھتے ہیں کہ وہ کنسرن جو وہ بات کرتے ہیں،
لیکن اس کا تو طریقہ ہے, آپ کے پاس ڈپلومیٹک چینل ہوتے ہیں, آپ اپنا ڈپلومیسی سے استعمال کریں. اور جب مطلب انڈیا کے ساتھ آپ جو ہے نا کر سکتے ہیں, ایک کسی حد تک ایک ورکنگ ریلیشن بنا سکتے ہیں, یا اس کے ساتھ آپ سیز فائر کر سکتے ہیں, تو آپ کو بہت بڑا دشمن ہے. وہ تو ہم سب کا بڑا دشمن ہے. وہ تو پاکستان کے خلاف تمام سازشوں میں ملوث ہے. اور انڈیا اگر افغانستان کو آپ کے خلاف استعمال کرتا ہے تو آپ کے اندر بھی یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ آپ کے خلاف کیوں استعمال ہو رہا ہو. ہم اس لیے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے لیے یہ بہت اہمیت ہے کہ ہم اپنے پڑوسی ہوتے ایران کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, اور چائنا, یہ ہمارے دوست ممالک ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ہمیں تجارت کا موقع ملنا چاہیے, امن کا موقع ملنا چاہیے, روزگار کا موقع ملنا چاہیے, اور ڈپلومیسی سے اس معاملات کو حل کرنا چاہیے. تو میں یہ چند بات اس لیے کر رہا تھا کہ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں, ہم سے کوئی بہتر پاکستانی نہیں ہے. پاکستان ہماری جان ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی ہو, اس ملک میں تمام ادارے مضبوط ہو, تمام اداروں کی تقدس اور عزت و احترام بڑھے, اور وہ اپنے آئین کے اندر اپنی کردار ادا کرے. اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ ہم کوئی کسی ادارے کے خلاف ہے, یا پاک فوج ہماری فوج ہے, یہ ہمارے بچے ہیں, ہم سارے پاکستانی ہیں. لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جس کا جہاں رول ہے, کردار ہے, آئین میں جو اس کی ڈیوٹی ہے, اس کو ڈیوٹی تک محدود رہے. انشاءاللہ تعالی عمران خان جو اس وقت کی مشکلات اور سختیوں کا سامنا ہے, عمران خان انشاءاللہ تعالی اس حالات کا مقابلہ کر رہا ہے. ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں اپنی لیڈر عمران خان کے ساتھ. اس کا ویژن اور اس کی سوچ کہ اس نے پوری دنیا کے ساتھ, جو خاص کر افغانستان کے ساتھ, اس وقت میں اسپیکر تھا, اور ہم نے اس وقت تجارت جو ہماری ٹریڈ تھی اس وقت, اور خاص کر جو ہمارا ایکسپورٹ تھا, وہ 1.7 بلین تک ہم نے بڑھایا تھا. اور ساتھ ہم نے سینٹرل ایشیا اور رشین اسٹیٹ تک بھی بزنس کو کافی بڑھایا تھا. ہم نے افریقہ کنٹری کے ساتھ بھی رک افریقہ پالیسی اڈاپٹ کی کہ افریقن کنٹریز تک بھی ہم اپنا ٹریڈ اور کاروبار بڑھائے, کیونکہ وہاں بھی بہت بڑا پوٹینشل ہے. ہمیں پوری دنیا کے ساتھ تجارت کے مواقع ہونے چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں پاکستان کو پوری دنیا میں امن کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے. امن کے لیے جہاں بھی ضرورت ہو پاکستان اس میں اپنا کردار ادا کرے, لیکن کسی تنازع میں پاکستان کو کوئی کردار نہیں ادا کرنا چاہیے. ہم صرف اور صرف امن چاہتے ہیں, ملک میں کاروبار چاہتے ہیں, باعزت روزگار چاہتے ہیں, اور پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. زبیر عمر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تجارت کی بات کی تھی اسپیکر صاحب نے. ایک تو آج کی پریس کانفرنس میں آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم اسی پلیٹ فارم سے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے, اس کی بدحالی کے حوالے سے, اس کی روز بروز بدحالی کے بارے میں آپ کو اور پوری قوم کو بتا رہے تھے. لیکن آج جس چیز پر, جس نقطے پر ہمارا زیادہ فوکس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ جو میتھ جو حکومت اور حکومت کے وزراء نے کریٹ کی تھی کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی آ گئی ہے, معیشت ریکور ہو گئی ہے, آج اس کا ہم بالکل آپ کو جائزہ بتائیں گے. ہماری نظر میں تو آپ کو پتہ ہی ہے, لیکن کچھ حکومتی سینئر عہدے داروں نے جو معیشت کے بارے میں پچھلے ایک ہفتے میں باتیں کی ہیں اس کے بارے میں ضرور بتائیں گے. لیکن اس سے پہلے چونکہ یہ تجارت کی بات ہو رہی تھی, اور آج ہی تجارتی خسارے کے حوالے سے فگر آئی ہے, آج ہی حکومت نے ریلیز کیا ہے. ایکسپورٹس جو اسٹیٹمنٹ ہے, ایکسپورٹس ہے پلنجڈ. ایکسپورٹ کنسسٹنٹلی پچھلے 3-3.5 سال میں ایک کمیٹی دوسری کمیٹی, یہ اس کی رپورٹ اس کی رپورٹ, باوجود سب کے ابھی جو 4 مہینے کی رپورٹ آئی ہے ایکسپورٹس نیچے گر گئی ہیں, برے طریقے سے نیچے گر گئی ہیں, اور تجارتی خسارہ جو ہے 37% بڑھ گیا ہے, 37% بڑھ گیا. اب میں جس کا ذکر کرنا چاہوں گا وہ جو جس طرح سے میں کہہ رہا تھا کہ جی حکومت کہتی رہی ہے کہ جی زبردست ریکوری ہو گئی ہے, اسٹیبلٹی آ گئی ہے معیشت میں,
ہم نے ڈیفالٹ سے بچا کے یہاں لے کے آ گئے. یہی پچھلے 3 سال سے ہم سنتے رہے ہیں. اب پچھلے ہفتے یہاں اسلام آباد میں ایک سیمینار ہوا اور اس سیمینار میں 3 سینئر ترین حکومتی شخصیت، جس میں گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان، پرائیویٹائزیشن منسٹر اور سب سے امپورٹنٹ SIFC کے نیشنل کوآرڈینیٹر جنرل سرفراز کی اسٹیٹمنٹس. یہ پبلک اسٹیٹمنٹس ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. میں جنرل سرفراز کی اسٹیٹمنٹ سے شروع کروں گا. ہم تو کہتے ہی تھے کہ یہ ملک میں یہاں آ کے انویسٹمنٹ کوئی نہیں کرے گا، یہاں کا گورننس سسٹم صحیح نہیں ہے، یہاں کا ٹیکس سٹرکچر صحیح نہیں ہے، یہاں کا ماحول صحیح نہیں ہے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جتنے ٹیکسز پاکستان میں کوئی آ کے انویسٹ نہیں کرے گا. یہ جنرل سرفراز کے الفاظ ہیں. جنرل سرفراز نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں بزنس ایز یوزل اب نہیں چل سکتا. ایگزیکٹ ورڈز بزنس ایز یوزل جو پچھلے 2-3 سال سے چلتا رہا ہے وہ نہیں چل سکتا. اس سے آگے ترقی نہیں ہو سکتی. پاکستان معیشت میں پھنسا رہے گا. یہ SIFC کے سینئر ترین رہنما یہ بتا رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ہم تو ان کی بات سے 100% اتفاق کر رہے ہیں. جب ہم کہتے تھے تو ہمیں گالیاں پڑتی تھیں. جب ہم یہی بات کرتے تھے کہ پاکستان از ناٹ اے کنڈیوسو پلیس فار انویسٹمنٹ یہاں کا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ گورننس کا سسٹم اتنا خراب ہے کہ یہاں نئی لوگ آ کے انویسٹ کریں گے. گورنر اسٹیٹ بینک کیا فرماتے ہیں؟ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ جو ہم نے پالیسی پچھلے کچھ عرصے سے رکھی ہوئی ہے، کچھ سالوں سے، it has inflicted serious pain to the people of پاکستان. اور اب وقت آ گیا ہے، گورنر اسٹیٹ بینک کہہ رہے ہیں وقت آ گیا ہے کہ حکومت پاکستان اپنی پالیسیز کو چینج کرے. یہ محمد زبیر یا تیمور جھگڑا نہیں کہہ رہے، یہ گورنر اسٹیٹ بینک کہہ رہے ہیں. کیونکہ سب کو نظر آنا، اب سب پتہ کیا یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ سب بچنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بھی تو کہہ دیا تھا کہ معیشت ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ڈھنڈورا پیٹ پیٹ کے جی ریکوری ہوگی، وہ جی فلانی رپورٹ آ گئی، انٹرنیشنل فلانی رپورٹ آ گئی. رپورٹ کیا ہوتی تھی کہ جی بینکس بڑا پروفٹ کما رہے ہیں. بینکس تو پروفٹ کما ہی رہیں گے. حکومت کو ادھار چاہیے ہوتا ہے، بینک ان کو پیسے دیتا ہے، وہ پیسوں سے ان کا انٹرسٹ بڑھتا ہے اور پروفٹ بڑھ جاتا ہے. تیسرے صاحب جو ہیں پرائیویٹائزیشن منسٹر، بائی دا وے بڑے اچھے صاحب ہیں، محمد علی صاحب، انہوں نے کیا کہا کہ پاکستان میں اپرچونٹیز ہیں، انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز ہیں، لیکن یہاں کا گورننس سسٹم اتنا خراب ہے کہ یہاں کوئی انویسٹ نہیں کرے گا. ابھی آپ مجھے خود بتائیں، یہ میں نے آپ کو 3 سینئر ترین عہدیداروں کا ذکر کیا. حکومت کے پاس کوئی جواب ہے؟ وزیر اعظم صاحب کے پاس کوئی جواب ہے؟ ساتھ میں نے تجارتی خزانہ بھی بتا دیا 37% بڑھ گیا. اگر ہماری بات نہیں سن رہے تھے وزیر اعظم صاحب تو کم سے کم اپنے لوگوں کی تو بات سن لیں. اگر اپنے لوگوں کی بات ان کو سمجھ آ جاتی ہے تو کیا 4.25 سال کے بعد وزیر اعظم کی کوئی رسپانسبلٹی بنتی ہے؟ ان کو کوئی جواب دینے کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ کیوں اس دھانے پر لا کے، اگر گورننس سسٹم خراب ہے. اور ابھی ایک انٹرنیشنل سروے آیا ہے، گلوبل سروے آیا ہے، کل ہی آیا ہے، 120 ممالک جس میں شریک تھے گورننس کے حوالے سے. پاکستان کی پوزیشن کیا ہے؟ 109. مطلب آپ کسی چیز میں آپ کوئی کارنامہ آپ کرتے ہی نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں کہ پاکستان کی عزت بڑی خراب ہے. پاکستان کی عزت، کوئی گلوبل سروے آ جائے، کسی چیز کا سروے آ جائے، اس میں سب سے پیچھے پاکستان ہوتا ہے اور کہتے ہیں پاکستان کی عزت بڑی بڑھ گئی ہے. عزت وہ کہتے ہیں کہ جی عطا طاہر صاحب جاتے ہیں، وہ ریڈ پاسپورٹ رکھتے ہیں تو بڑا ظاہر ہے فورن سٹیمپ لگتے ہیں. اور جو گرین پاسپورٹ کے ساتھ جاتا ہے، جس کو ویزا نہیں مل رہا، جو دھکے کھا رہا ہے، پاکستانی، عام پاکستانی، پڑھا لکھا پاکستانی، اس سے پوچھیں کہ پاکستان کی عزت باہر کیا ہے. اپنے ریڈ پاسپورٹ کے بیسس پر کہتے ہیں کہ جی بڑی زبردست عزت ہے. آپ کو جو شاہی محل میں عزت ملتی ہے اس کے بیسس پر کہتے ہیں. یہ تو 3 میں نے آپ کو حکومتی عہدیداروں کی سٹیٹمنٹ بتائی ہے. پچھلے ہفتے ایک اور سروے آیا ہے جو حکومت نے کرایا ہے، اپوزیشن نے نہیں کرایا. وہ سروے تھا ان امپلائمنٹ کے بارے میں. کیا کہتا ہے سروے؟ پچھلے 21 سال کی بلند ترین شرح پر ہے ان امپلائمنٹ، بے روزگاری. یہی باتیں ہم پہلے بیٹھ کے کرتے تھے نا، اب حکومت نے بھی کہہ دیا 21 سال 2004 کے بعد سب سے زیادہ بے روزگاری آج ہے اس وقت حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے. اور یہ حکومت کے نمبرز ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں. حفیظ پاشا یا دوسرے اکانومسٹ وہ کہتے ہیں
22 से 24% है, हुकूमत कह रही है 7% है। 7% को भी ले ले तो 21 साल की बुलंद तरीन शरह है बेरोजगारी। अब ये किसने यहां तक पहुंचाया है? हर चीज पर बात होगी हुकूमत की तरफ से। प्राइम मिनिस्टर साहब के आप स्टेटमेंट पढ़ लें, आवाम की नहीं कभी बात करेंगे, बेरोजगारी की नहीं बात करेंगे क्योंकि जाहिर है पता है नंबर्स क्या हैं। गुर्बत की नहीं बात करेंगे क्योंकि पता है नंबर्स क्या हैं कि पाकिस्तान में की तारीख में कभी 45% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं थे। कभी महंगाई की नहीं बात करेंगे, ये करेंगे कि हाँ पिछले साल के मुकाबले, भाई पिछले साल 38% तो आप ही लेके गए थे। अभी एक स्टेटमेंट भी आया था, या नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि जी हमने 38% से नीचे लेके, भाई 38% लेके कौन गया था? पहले 38% आया था 1.25 साल पीडीएम की हुकूमत के आने के बाद। पीटीआई जब छोड़ के गई थी तो 12.7% था अप्रैल 2022 में। आप उसको मई 2023 तक बढ़ा के 38% तक लेके चले गए थे। उसकी मार किसने खाई है? उसकी मार पाकिस्तान की अवाम ने खाई है। आज जो मिडिल क्लास का परचेजिंग पावर है उसकी हालत देख ले, 60% कम हो गई है। और मैं जिस तरह कहता हूं कि उसको सिंपल अल्फाज में, जो काम आपको 20,000 में आपकी खरीदारी होती थी या आपका खर्चा पूरा होता था 20,000 में, आज से 3 साल पहले अब 50,000 रुपए चाहिए। इतने खराब हालात हो गए। और लास्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमएफ की रिपोर्ट। मैंने और तैमूर झगड़ा साहब ने जब आईएमएफ की रिपोर्ट आई थी तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने सवाल रेज किए थे, हमने पूछा था कि ये 5,300 का गबन जो हुआ है इसमें कौन शामिल है, उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या हुई है, उसकी लिस्टें जारी करें। आज तक तकरीबन कल 2 हफ्ते हो जाएंगे, ना वजीर आजम ना डिप्टी वजीर आजम ने आके उसकी तफसील से पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट से बाहर बताया नहीं है कि जी जो आईएमएफ की रिपोर्ट थी वो इतनी सख्त रिपोर्ट हुकूमत वक्त के बारे में, पाकिस्तान की बदहाली के बारे में, पाकिस्तान के गवर्नेंस सिस्टम के हवाले से, पाकिस्तान में गुर्बत के हवाले से, पाकिस्तान में ये तक उन्होंने कहा कि ये हुकूमत डिजाइन ऐसी है कि जी ये अपने लोगों को नवाजते हैं, जैसे शुगर स्कैंडल होता है, जैसे वीट स्कैंडल होता है, ये प्रोक्योरमेंट रूल्स को रिलैक्स करते हैं अपने चाहने वालों के लिए। इतनी सख्त रिपोर्ट आने के बाद वजीर आजम साहब लंदन में बैठे रहे 5 दिन और आने के बाद भी उसका कोई जिक्र नहीं है। और एक चीज़ कहूँगा मैं, क्योंकि पीटीआई के जो सिंध के हमारे वो प्रेसिडेंट हैं हलीम आदिल शेख साहब, वो यहाँ मौजूद हैं, वो उससे तफसील से बात करेंगे। लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है, चूँकि कराची से हमारा दिल बहुत दुखा हुआ है, पूरे पाकिस्तान का होगा लेकिन कराची वालों का ख़ास तौर पर। वो जो बच्ची का वाक़या हुआ था 3 साल का, वो पहला नहीं था, लेकिन अगर अब भी होश नहीं आएगा, जो हुकूमत गटर के ढक्कन नहीं फिक्स कर सकती है वो हुकूमत बाकी काम क्या करेगी? बाकी चीज़ें हलीम आदिल शेख साहब बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी 2 चीज़ों पे बात करूंगा। एक तो ये जो एक और नई रिपोर्ट आई है चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस से, जिसकी ज़ुबैर साहब ने जिक्र अभी किया, और वो इसलिए ज़रूरी है कि आईएमएफ का हमने जवाब मांगा, आईएमएफ का जवाब नहीं मिला। जो ये रिपोर्ट है, जो ये पिक्चर पेंट करती है, वो आईएमएफ की रिपोर्ट से भी भयानक है। और दूसरी जो कल एनएफसी की मीटिंग है, ये एनएफसी एक इतना इंपॉर्टेंट इशू है और इस पे इतना प्रोपेगेंडा होता है कि इस पे भी कुछ फैक्ट्स, कुछ दलाइल देना जो हैं वो बड़े ज़रूरी हैं। लेकिन इन दोनों से पहले मैं एक जो अभी मैं तैयारी करते हुए टीवी ऑन था, वहाँ पे मैं देख रहा था, तो एक कोई इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है अल अरबी, हसन अल अरबी, तो वो स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दे रहे थे। तो उन्होंने अभी एक नई वजह ढूंढ ली थी, क्योंकि उनसे पूछा जा रहा था कि ये खान साहब से आप मुलाकातें क्यों नहीं करा रहे। तो उन्होंने कहा जी वो असल में खान साहब जो है वो तालिबान के बड़े सिंपथाइजर हैं, तो इसलिए मतलब वो यूके के चैनल को कह रहे थे, तो वहां कभी खान साहब इजराइल के सिंपथाइजर हो जाते हैं, कभी खान साहब तालिबान के सिंपथाइजर हो जाते हैं, कभी आप कहते हैं कि जी प्रोसीजर के मुताबिक जाएं, जो लिस्ट सलमान राजा दे, कभी आप कहते हैं कि जेल सुपरिटेंडेंट की मर्जी है, कभी आप कहते हैं कि सियासी बयानियां वो देते हैं। यार फैसला तो कर ले कि आपका स्टांस क्या है। ना ये दुनिया इतनी बेवकूफ है, ना वो न्यूज चैनल्स इतने बेवकूफ हैं,
اور وہ انٹرویو سنتے ہوئے تکلیف اس لیے ہو رہی تھی کہ اپنے آپ کو تو وہ بے وقوف بنا رہے تھے، لیکن امیج پاکستان کا ہی خراب ہوتا ہے کہ انفارمیشن منسٹری کے سپوکس پرسن جاتے ہیں اور وہاں جو دنیا کے سب سے بڑے چینل کے جو اینکرز ہیں وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں آپ نے سب کچھ کہہ دیا، میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا کہ عمران خان کی ملاقاتیں 5-6 ہفتوں سے کیوں بند ہیں جو ساری ہیومن رائٹس کنونشنز کے خلاف ہیں۔ اچھا جی، یہ پوائنٹ ہو گیا۔ اب ذرا یہ آتے ہیں، یہ جو اینول رینکنگ ہے چینڈلر انسٹیٹیوٹ آف گورننس کی، جس میں پاکستان نے ماشاءاللہ 120 ممالک میں 109ویں پوزیشن حاصل کر دی ہے۔ شکر ہے کہ 11 ممالک جو ہیں وہ پاکستان سے نیچے کم از کم ابھی تک ہیں، لیکن جب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کون سے ممالک جو ہیں وہ پاکستان سے اوپر ہیں تو وہ بھی آپ کے جو ہیں وہ بالکل آنکھیں کھل جائیں گی۔ اور یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ جو 109ویں پوزیشن ہے یہ ابھی 109 پہ پہنچی ہے، پچھلے سال 104 تھی، 2022 میں 93ویں پوزیشن تھی، 3 سال میں 93 سے 109 پہ ہم گئے ہیں۔ یہ کون سی ریکوری ہے پاکستان کی جو ہو رہی ہے جو صرف نیچے جاتی ہے؟ ریکوری کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے۔ 7 یہ انڈیکیٹرز دیکھتا ہے، 7، اور 7 انڈیکیٹرز میں جو گورننس کے انڈیکیٹرز ہیں، اور یہ ایک غیر جانبدار ادارہ ہے جس میں بیوروکریسی کے ایکسپرٹس، ایکیڈیمکس، گورننس کے ایکسپرٹس، پولیٹیشنز، یہ یو این ایجنسیز کے لوگ، انہوں نے مل کے بنایا ہے۔ ہر سال یہ رپورٹ شائع ہوتی ہے۔ پورے ساؤتھ ایشیا میں پاکستان کی پوزیشن سب سے نیچے ہے، پورے ساؤتھ ایشیا میں۔ ساؤتھ ایشیا میں اگر آپ دیکھ لیں، انڈیا کی 72ویں پوزیشن، بنگلہ دیش کی 95، نیپال کی 101، سری لنکا کی 99، ان سب سے پیچھے۔ نیپال میں جو ہوا ہے، بنگلہ دیش میں جو ہوا ہے، اس کے باوجود پاکستان ان سب سے پیچھے۔ بنگلہ دیش کی 95۔ لیکن یہ بھی دیکھ لیں، یہ ممالک دیکھ لیں، ہم بڑے اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ سارے تقریباً سوائے 1-2 کے وہ ممالک سمجھے جاتے ہیں جن کو انگریزی میں باسکٹ کیس کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر افریقہ کے ممالک ہیں یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ جنگیں ہوئی ہیں، یا موریشس 51، روانڈا جہاں 20-25 سال پہلے خانہ جنگی ہوئی تھی 59، بوٹسوانا 61، ساؤتھ افریقہ 77، ٹینزانیہ 78، ایجپٹ 81، کیمبوڈیا 82، سینیگال 83، گانا 86، آئیوری کوسٹ 90، نمیبیا 90، الجیریا 90، بنین نام بھی نہیں سنا ہوگا، افریقہ میں ایک چھوٹا سا ملک ہے 93، کینیا 94، بنگلہ دیش 95، ٹونیزیا 96، گواٹمالا 97، یوگینڈا 98، سری لنکا 99، لیوس 103، زامبیا 104، کیمرون 105، ملاوی 106، ایتھیوپیا 108۔ یہ پاکستان کی حال ہے۔ آپ پرائم منسٹر کو رلائیں گے بس۔ لیکن دیکھیں یہاں پہ کہانی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ پکچر پینٹ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ اگر آپ سب انڈیکیٹرز میں بھی جائیں، اور یہ جو پچھلے 3 سال میں ہوا ہے وہاں پہ دیکھ لیں، رول آف لا میں جو پہلا سب انڈیکیٹر ہے پاکستان 93ویں نمبر پہ ہے ماشاءاللہ، اور اس کے نیچے جو سب انڈیکیٹرز ہیں رول آف لا پہ کہ قانون کی عمل درآمد کیسے ہوتی ہے 109 کی پوزیشن ہے، ٹرانسپیرنسی پہ 100ویں نمبر کی پوزیشن ہے، لیڈرشپ، ایتھیکل لیڈرشپ یعنی آپ کی لیڈرشپ کی ویلیوز کیا ہے 99ویں پوزیشن ہے، اسٹریٹجک پرائیورٹائزیشن یعنی لیڈرشپ میں عقل کتنی ہے 110ویں پوزیشن ہے، فائنینشل اسٹوورڈشپ گورنمنٹ ڈیٹ قرضوں کے حالات 103ویں پوزیشن، بجٹ سرپلس 111ویں پوزیشن، کنٹری رسک پریمیم جس سے جو ہے جو انویسٹر یہ جانیں گے کہ ہمیں یہاں پہ جانا چاہیے یا نہیں 108ویں پوزیشن، انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ پہ آئیں
جہاں پہ پاکستان پچھلے 3 سال میں 14 پوزیشن کم ہو کے 106 پوزیشن پہ آ چکا ہے. کوآرڈینیشن یعنی مختلف اداروں کے درمیان کوآرڈینیشن جو ہے وہ کیا ہے 114ویں پوزیشن, امپلیمنٹیشن 109ویں پوزیشن, بیوروکریسی کا حال 98ویں پوزیشن. اور یہ جو 27ویں ترمیم ابھی آئی ہے, یہ تو چونکہ رپورٹ ابھی شائع ہوئی ہے, یہ اگلے سال اس کا آپ حال پھر دیکھیں گے کہ جوڈیشری اور بیوروکریسی پہ مزید کیا حال. گلوبل انفلوئنس, اس میں آپ دیکھیں نیشن برانڈ یعنی پاکستان کی عزت 100ویں پوزیشن. پاسپورٹ اسٹرینتھ 120 میں سے 120ویں پوزیشن. اٹریکٹیو مارکیٹ پلیس پھر اگلا جو سیگمنٹ ہے اس میں آپ دیکھ لیں اٹریکٹنگ انویسٹمنٹس 97ویں پوزیشن. لاجسٹکس یعنی کہ کیسے جو ہے وہ ملک کے اندر جو ہے وہ مال ہو سکتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر بار فار ایگزامپل جب آٹے کا کرائسس ہوتا ہے تو پنجاب اپنے بارڈر جو ہے وہ بند کر دیتا ہے, باقی پاکستان میں آٹا نہیں جا سکتا. 108ویں پوزیشن. اور یہ اینڈ میں کیونکہ اس کا NFC سے تعلق ہے اس لیے میں نے یہ آپ کو پہلے کہا, ایک فیکٹر ہے ہیلپنگ پیپل رائز, کہ آپ اپنے لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں. ایجوکیشن 120 ممالک میں 118ویں پوزیشن, تھرڈ لاسٹ. یعنی آپ کو ایجوکیشن امپروو کرنے کے لیے ایجوکیشن پہ بڑا پیسہ سپینڈ کرنا ہے. ہیلتھ 97ویں پوزیشن 97. پرسنل سیفٹی 72ویں پوزیشن. انوائرمنٹل پرفارمنس جو اسموگ کا حال ہے 110. جینڈر گیپ یعنی خواتین کے لیے کیا ہوتا ہے 119ویں پوزیشن. نان ڈسکریمنیشن یعنی سب جو سٹیزنز ہیں ان کا ایک ہی حال ہے 113ویں پوزیشن. پرائس سٹیبلٹی 106. یہ حال ہے ایک ملک کا جو کہ امپروو ہو رہا ہے. اس کا جواب کون دے گا؟ آپ نے IMF کا جواب نہیں دیا. یہ جو رینکنگ پکچر پیش کر رہی ہے اور جو ہر انڈیکیٹر میں پاکستان نیچے جا رہا ہے, وہاں تو آپ نے کہا کہ یہ ہماری گورنمنٹ سے اس کا تعلق نہیں ہے تھا. یہ تو 2025 کی رینکنگز ہیں اور 2024 کی بھی موجود ہیں اور 23 کی بھی موجود ہیں. اس کے بعد آپ کیا کہیں گے پاکستان کے لوگوں کو؟ لیکن اب ذرا آتے ہیں NFC پہ, کیونکہ یہ NFC جو ہے دیکھیں یہ دنیا میں وہ, میں ذرا اپنے نوٹس جو ہے وہ نکال دوں, میں نے وہاں پہ کچھ فگرز جو ہیں وہ ڈالیں. دنیا میں کوئی بھی ملک وہاں پہ جو ریسورسز ہیں, جو فائنینشیل ریسورسز ہیں, اس کا جو بٹوارا ہوتا ہے وہ NFC کے تھرو ہوتا ہے. جو فیڈرل گورنمنٹ اور صوبوں کے درمیان یا اسٹیٹس کے درمیان جو بٹوارا ہوتا ہے وہ NFC کے تھرو ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہاں پہ وفاقی گورنمنٹ کے لوگوں کا یہ حال ہے, چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں یا اس حکومت میں سیاستدان ہوں, انہیں فیڈریشن یعنی وفاق کا مطلب ہی نہیں پتا. وہ اکثر کہتے ہیں کہ جی وفاق کنگال ہے, صوبوں کے پاس پیسے بڑے ہیں. وفاق جو ہے نا, وفاق یہ پاکستان کے چاروں صوبے ہیں. جس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ وفاقی حکومت ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے. فیڈریشن جو ہے نا, وہ جو 1947 میں پنجاب, سندھ, بلوچستان, NWFP ابھی خیبر پختونخوا اور بنگال کا یونین ہوا تھا, وہ فیڈریشن تھا. یا ابھی جو باقی پاکستان جو 4 صوبے ابھی ہیں وہ فیڈریشن ہے. جو لوگ NFC کا فیصلہ کر رہے ہیں انہیں فیڈریشن اور فیڈرل گورنمنٹ میں فرق ہی نہیں پتا, پہلی بات. دوسری بات یہ کلیئر کہ دیکھیں جس حکومت کی لیجٹمیسی نہیں ہے وہ اتنا بڑا فیصلہ جو ہے وہ کیسے کر سکتی ہے, جب اس نے پروپیگنڈا بھی پہلے سے شائع کر دیا کہ ہم تو 27ویں ترمیم میں یہ ترمیم کر رہے تھے کہ صوبوں سے وفاق کے پاس پیسے جائیں, چلیں وہ نہیں ہوا ہم 28ویں میں کر دیں گے. اور یہ بھی ساتھ کہتے ہیں یہ اوپن بات ہے کہ چاہے پیپلز پارٹی کی مرضی ہو یا نہ ہو, ہم صوبوں سے یہ پیسے جو ہے وہ لیں گے. آپ کا 17 سیٹ کا مینڈیٹ ہے اور آپ یہ فیصلے کر رہے ہیں, آپ یہ باتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں کہ پاکستان کے 4 نہیں 12 نہیں 33 صوبے بننے چاہیے.
کیوں آپ ہر موڑ پہ پاکستان کو اتنے خطرے سے دوچار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اب اس میں آپ اگر جائیں، اس میں جو یہ نیریٹو ہے جس پہ کل میٹنگ ہوگی، جو سب سے ضروری پوائنٹ ہے، میں ان میں خیبر پختونخوا کے پوائنٹس بھی بتاؤں گا، وہ یہ کہتے ہیں کہ وفاق کے پاس صرف 42% شیئر جاتا ہے اور صوبوں کے پاس 57.5% شیئر جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ وفاق کنگال ہے، وفاقی حکومت کنگال ہے، سارے پیسے صوبوں کے پاس جاتے ہیں، صوبے پیسے سپینڈ کر کے بھی نہیں سپینڈ کر سکتے، ان کے پاس بڑے ریسورسز ہیں۔ تو سب سے پہلا فیکٹ تو یہ ہے کہ صوبوں کا شیئر کہیں قریب سے بھی 57.5% نہیں ہے۔ ہاں NFC ایوارڈ میں ہے، لیکن میں آپ کو 2 منٹ میں ثابت کر دوں گا، اور اس پہ پورا مضمون حفیظ پاشا صاحب نے لکھا تھا 7 اکتوبر کو بزنس ریکارڈر میں۔ انہوں نے کہا تھا کہ صوبوں کا شیئر 45% سے بھی کم ہے 2024-25 میں۔ وہ کیسے؟ ہم 25-26 کا ہی ڈیٹا دیتے ہیں۔ وفاق نے کہا ہے کہ ہم نے 14.5 ٹریلین روپے جمع کرنے، 14,500 ارب روپے، اس میں سے 1-2 چیزیں نکل جاتی ہے، جو آپ کا ڈویزبل پول ہوتا ہے وہ 14,000 ارب روپے کا ہے، ٹھیک ہے، جو بٹنا ہے، اس میں سے وہ کہتے ہیں تقریباً 8,200 ارب روپے صوبوں کو جاتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ 57% حصہ ہو گیا۔ پہلے تو یہ کہ وہ 14,000 ارب کا فگر اس لیے ہے کہ جو ایک ٹیکس ہونا چاہیے جس میں سب سے زیادہ پیداوار اس ریسورس کی، آئل اینڈ گیس کی، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں ہے، اس کو جو ہے وہ ٹیکس کی فارم میں لگانے کے بجائے پیٹرولیم لیوی کے فارم پہ لگا کے وہ سارا پیسہ وفاق اپنے پاس رکھ دیتا ہے، اور یہ کوئی معمولی 100-200 ارب روپے کی اماؤنٹ نہیں ہے، یہ 1500 ارب روپے کی اماؤنٹ ہے۔ تو جو ایکچوئل ڈویزبل پول ہونا چاہیے وہ 14,000 ارب نہیں، 15,500 ارب ہونا چاہیے۔ دوسرا، جو 8,000 ارب روپے آپ صوبوں کو دیتے ہیں، 1500 ارب تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ سرپلس چھوڑیں، اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو وہ صوبوں کے پاس تو 6,500 ارب روپے رہ جاتے ہیں۔ تو اصل میں 15,500 ارب میں 6,500 ارب صرف جو ہے وہ صوبوں کا شیئر ہے۔ یہ 42% شیئر بنتا ہے اس سال کا، 42۔ یہ پچھلی NFC سے کم بنتا ہے، 5ویں NFC کی میں بات کر رہا ہوں، اور کتنا کم کرنا ہے؟ آپ اس کے بعد بھی 1,000 ارب روپے لے لیں گے صوبوں سے، تو جب آپ وہ بھی لے لیں گے، میں نے ابھی آپ کو دکھایا ایجوکیشن ہیلتھ میں جو ہمارا انویسٹمنٹ کی ہماری ضرورت ہے، جب 1,000 ارب روپے صوبوں کے پاس اور کم ہو جائیں گے تو وہ کیا پیسے لگائیں گے؟ تو کیا آپ نے پاکستان کی اگلی سال رینکنگ 120 میں 130ویں کرنی ہے؟ اس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے تو یہ پروپیگنڈا بالکل غلط ہے کہ صوبوں کے پاس 57.5% جو ہے وہ جاتا ہے۔ دوسری بات، صوبے جو ہے وہ بڑے، ان کے پاس بڑا پیسہ، یہ میں نے آپ کو آلریڈی ثابت کر دیا۔ آپ ایجوکیشن دیکھ لیں، ایجوکیشن پہ پاکستان کا 2% GDP کا لگتا ہے، 2%۔ ساری ریسرچ کہتی ہے کہ ڈیولپنگ ممالک میں 4% لگنا چاہیے، یعنی کہ صوبوں کو ایجوکیشن پہ 2,000 ارب روپے مزید لگانا چاہیے۔ جب آپ جو ہے پیسہ ان سے لے لیں گے تو وہ تو 1 روپے زیادہ نہیں لگا سکیں گے۔ اس طرح ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں پاکستان کی 119ویں پوزیشن تھی، ہیلتھ میں 97ویں پوزیشن ہے۔ ہیلتھ پہ پاکستان کا GDP کا 1% پیسہ بھی نہیں لگتا، جو ایکچوئل جو بینچ مارک ہے ڈیولپنگ کنٹریز کا وہ 5 سے 10% ہے۔ چلے 5% تک تو ہم جا ہی نہیں سکتے، 1 سے 2% کر دیتے ہیں GDP کا، یعنی ہیلتھ پہ سپینڈنگ ڈبل ہونی چاہیے۔ 1,000 ارب روپے یہ مزید بنتا ہے۔ یہ صوبے اس لیے نہیں لگا سکتے کیونکہ مزید پیسے ہیں ہی نہیں۔ 3,000 ارب روپے کی تو صرف یہاں پہ ضرورت ہے۔ کل ڈان کی اتنی بڑی پاپولیشن کانفرنس تھی، وہاں ورلڈ بینک، IMF، فیڈرل منسٹر کہہ رہے تھے کہ پاپولیشن پہ زیادہ پیسے جو ہے وہ لگانے چاہیے۔ تو کہاں سے لگائیں پیسے؟ تو آپ خود لے رہے ہیں۔ دیکھیں، سمپل سا مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صوبوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس پیسہ کم ہے، اور پاکستان کے پاس پیسہ اس لیے کم ہے کہ آپ ان 4 سال میں بالکل 100 میں سے 200 نمبر لے کے فیل ہو چکے ہیں۔
اگر اس NFC کا کوئی حل نکالنا ہوتا تو وہ یہ نکالنا ہوتا کہ آپ کو مل بیٹھ کے نمبر 1 یہ فیصلہ کرنا تھا کہ صوبے اور وفاق مل کے پاکستان کا ریونیو کیسے بڑھا سکتے ہیں, ٹیکس نیٹ کیسے جو ہے وہ براڈن کر سکتے ہیں کہ زیادہ لوگوں پہ کم ٹیکس لگے. اگر یہ NFC صحیح ہوتا تو آپ یہ کہتے کہ یہ جو ماڈل ہے جہاں پہ ہماری آدھی سے زیادہ اخراجات جو ہیں وہ تنخواہوں پہ اور پینشن پہ چلے جاتے ہیں, کہ اس کا کیا مل کے حل نکالنا ہے, کیونکہ وہ اخراجات کم کرنے ہیں. اگر آپ IMF کی رپورٹ لے لیں, صرف اسی کو پکڑ لیں, اس میں جو وہاں تو ویسے لکھا تھا کہ نیب کہتی ہے کہ صرف 5,300 ارب روپے کی کرپشن تو وہ پکڑتی ہے, لیکن اگر آپ وہ دیکھتے اس نے کہا کہ سب سے زیادہ کرپشن پروکیورمنٹ میں ہوتی ہے. میں نے اندازہ لگایا تھا کہ خیبر پختونخوا میں تقریباً 500 ارب روپے کی پروکیورمنٹ جو ہے وہ ہوگی, یعنی پورے پاکستان میں ہر سال 2,500 سے 3,000 ارب روپے کی پروکیورمنٹس جو ہے وہ ہوگی, کرنٹ بجٹ ڈیولپمنٹ بجٹ ملا کے. اس میں سے آپ 20% جو ہے وہ سیونگ کریں, 600 ارب روپے تو یہ بنتے ہیں. NFC کو ان چیزوں پہ ڈیٹیل کام کرنا چاہیے. آپ جب پیسہ پہلے سے گھر میں کم ہے, ایک فرد جو ہے وہ باقیوں سے جو ہے وہ پیسہ لے لے, تو باقی گھر کا مسئلہ تو حل نہیں ہوتا. لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں ہے, یہ تو اب ہر رینکنگ نے ثابت کر دی. اس میں اینڈ میں بات کرنا چاہتا ہوں چھوٹے صوبوں کی اور خیبر پختونخوا کی. چھوٹے صوبوں کی جنرلی یہ, کیونکہ اس میں صرف سندھ, بلوچستان اور خیبر پختونخوا نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ ان کا جو دار و مدار ہے اور ان کا جو پاکستان سے کنیکشن ہے ان فیصلوں سے بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ دیکھے جائیں کہ یہ فیئر ہو. لیکن ان کے ساتھ میں گلگت بلتستان اور کشمیر کی بھی, آزاد کشمیر کی بھی بات کروں گا کہ سب سے پہلا تو پاکستان کی سکسیس یہ ہونی چاہیے کہ ان سب ایریاز کو جو ہے وہ پیسہ زیادہ جائے, کہ آپ پیسہ واپس لینے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسری بات میں یہ کروں گا, جو سب سے بڑی بات ہے جو میرے خیال میں چیف منسٹر صاحب کل کہیں گے بھی, یہ NFC تو آئین اور قانون کے ہی خلاف ہے, اور وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. 31 مئی 2018 کو فاٹا کا انضمام ہوا, یعنی ہمارا آدھا صوبہ اور فاٹا کے 60 لاکھ لوگ وہ تو NFC کا حصہ ہی نہیں ہے. وہ تو NFC میں ان کے لیے 1 روپے بھی نہیں شامل. وہ جو وعدے اسد کیسر صاحب نے کہے وہ تو چھوڑے. اور پھر 2017 کا سینسس ہوا, 2023 کا سینسس ہوا. یہ NFC 1998 کے سینسس پہ بنا ہوا ہے. یعنی آپ کی آبادی کے مطابق وہ ریسورسز ڈسٹریبیوٹ ہی نہیں ہو رہے. تو جو سب سے پہلا کام ہونا چاہیے اگر اس NFC کو آئین قانون کے مطابق بنانا ہے, تو جو وہ ایریا ہے جس پہ کا وار آن ٹیرر میں یہ 20 سال میں پوری پاکستان میں جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں, شہادتیں ہوئی ہیں, جو 80,000 لوگوں کا ہم فگر دیتے ہیں, اس 60 لاکھ کی فاٹا کی آبادی میں 80,000 میں سے 40,000 سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں. اس 80,000 میں 60,000 سے زیادہ خیبر پختونخوا اور فاٹا کو ملا کے ہوئی ہے. ان کا شیئر تو پہلے دن پورا کریں. اپنے آپ کو استثنا دینے کے لیے تو آپ نے 26ویں 27ویں ترمیم عدلیہ کو تباہ کرنے کے لیے پاس کر دی. ان بیچارے لوگوں کو تو ان کا حق دے دیں. ایک دن کا کام ہے. پہلا مطالبہ تو یہ ہے. دوسرا مطالبہ یہ ہے, میں بار بار سنتا ہوں, بات ہوتی ہے کہ خیبر پختونخوا کو بڑا پیسہ ملتا ہے, وار آن ٹیرر کا بڑا پیسہ ملتا ہے, وار آن ٹیرر کا بڑا پیسہ ملتا ہے. یہ فیکٹ ایک بار کلیئر کر دیں, وہ جو پیسہ تھا وہ کبھی جو ہے وہ کسی علیحدہ مد میں نہیں ملا. وہ پیسہ, اور آپ پچھلی NFC دیکھ لیں, اس میں لکھا ہے کہ خیبر پختونخوا کا اگر ہم نقصان بھرنے لگیں تو جتنا پیسہ ہم دے رہے ہیں اس کا 10 گنا بھی دیں تو نقصان نہیں بھرے گا ہر سال. اس کو ایز اے ٹوکن آف اپریسیشن لے لیں. جو وار آن ٹیرر پہ 90% خرچہ ہے وہ ہم خود کر رہے ہیں. وہ وزیر اعظم ہر بار پشاور میں آ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی بڑا ہم آپ پہ احسان کر رہے ہیں, بڑا آپ پہ احسان کہہ رہے ہیں. مت کریں, اس سے تلخیاں بڑھتی ہیں. اور فاٹا کو ہٹا بھی دینا, اسپیکر صاحب یہ آپ کو بھی پتہ نہیں ہوگا, خیبر پختونخوا کی آبادی کے مطابق فاٹا کے بغیر جو 13% سے 15% پہ بڑھی ہے,
وہ وار آن ٹیرر کے علاوہ بھی خیبر پختونخوا کا شیئر زیادہ بنتا ہے, اس میں بھی خیبر پختونخوا خسارے میں ہے. یہ دوسری بات ہو گئی. تیسری بات, لوگوں کا ٹرسٹ کیوں نہیں ہوتا وفاقی حکومت پہ چھوٹے صوبوں میں. یہ آخری میں بات کروں گا, پھر علیم شیخ صاحب کو دیتا ہوں. جب 1973 کا آئین بنا, اس سے پہلے بجلی اور ڈیم بنانے کا شعبہ 1956 کی آئین میں صوبوں کے پاس تھا. جب وہ لیا گیا, وفاق کے پاس دیا گیا, تو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ سارا تربیلا ڈیم کا منافع آپ رکھ لیں, بجلی کا سارا منافع آپ رکھ لیں. 52 سال سے ہم مانگ رہے ہیں, آئین میں لکھا ہے, اے جی این قاضی فارمولا میں لکھا ہے. مشکل سے جب بہت شور مچا دیتے ہیں تو 25-30 ارب روپے سال کے مل جاتے ہیں. جو ہم تجارت افغانستان کے ساتھ کر دیتے ہیں وہ آپ نے خود بند کر دی ہے. جو ہم انڈسٹری کو کراچی سے, پنجاب سے سستی بجلی, سستی گیس جو ہے وہ ہم دینا چاہتے ہیں, وہ آپ کہتے ہیں کہ پورے ملک کا ریسورس ہے. ابھی آپ منرلز بھی کہہ رہے ہیں پورے ملک کا ریسورس ہے. تو جو اس کے بدلے میں ہمیں پیسہ آپ نے دینا ہے وہ تو دیں. وفاق پاکستان کا مطلب کہ چاروں جو اس میں صوبے ہیں, چاروں جو حصے ہیں وہ برابر ہیں, اس لیے سینٹ میں چاروں صوبوں کی سیٹیں برابر ہیں. تو انصاف تو کریں تاکہ پی ٹی ایم جیسے اور یہ مارنگ بلوچ کی موومنٹ جیسے موومنٹس نہ اٹھے. تو اس لیے یہ این ایف سی اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے, اور اس پہ یہ میں آپ کو پرسپیکٹو اس لیے دینا چاہ رہا تھا کیونکہ پاکستان میں انصاف تب ہوگا جب آپ لوگ جو پاکستان کی پریس ہیں, اسلام آباد کی پریس ہیں, تصویر کے دونوں رخ پاکستان کے عوام کو دکھائیں گے. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ اسد بھائی, آپ نے مجھے موقع دیا, تیمور بھائی اور زبیر خان صاحب. دیکھیے کل ابھی جس میں بیٹھا ہوں وہ این ایف سی پر اور ہماری ملکی معیشت پر بات چیت کی ہے, بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے. لیکن جس این ایف سی کا بٹوارا کل اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے, آج ایک موقع لیتے ہوئے, چونکہ جیسا زبیر بھائی نے کہا رنجیدہ ہے, ہمارا ایک 3 سالہ بچہ شہر کا جو کہ 65% ریونیو دیتا ہے اس ملک کو, گٹر میں گر کے مر چکا ہے. اس سال میں 24 بچے اور بڑے گٹر برد ہوئے ہیں, اور آج بھی ایک بچی گٹر کی نظر ہوئی ہے. سب سے چھوٹا گٹر کا ڈھکن کس کو پھنسایا ہوا آپ نے؟ جو اس این ایف سی میں, جو ملک کے خزانے میں 65% جو شیئر دیتا ہے شہر. میں کہنا چاہتا ہوں, آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں, ملتے ہوں گے یہاں, یہ ہمارے صدر میں تو ملتا ہی ہوگا ہمارا نمائندہ, سوال کیجئے ان سے. ٹھیک ہے, میں ایگری کرتا ہوں تیمور بھائی کی تمام بات چیتوں جو کی انہوں نے, جو ڈسٹریبیوشن ہے تمام چیزوں پہ. میں اپنے صوبے کی بات کرنا چاہتا ہوں, چونکہ ہمیں کم موقع ملتا ہے کہ جو صوبہ, جو شہر, جس شہر کا ٹیکس پیئر ہم آپ جو شہری 65% اس ملک کو چلانے کے لیے دیتے ہیں, ہم آج بھی ہمارے بچے گٹر برد ہو رہے ہیں. ہم آج بھی صوبے کے اندر ہمارے اسکولوں میں کتابیں نہیں ہیں, ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں. جھگڑا این ایف سی کا ادھر ہوتا ہے. این ایف سی پہ شیئر تو لے جاتے ہیں یہ لوگ, میں سندھ کی بات کر رہا ہوں, پی ایف سی دینے کو تیار نہیں ہوتے. صوبہ سندھ میں مال کھپے, شہر کراچی کو نہیں دینا, حیدرآباد کو نہیں دینا, لاڑکانہ کو نہیں دینا, چونکہ وہ ون ونڈو آپریشن چلتا ہے. میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ صوبہ سندھ کو علی بابا اور 40 چوروں کے حوالے کر دیا گیا. 18 سال سے 3100 ارب روپے سندھ کے اس ٹولے کے ان کو ملا ہے 18 سال میں, اور آج بھی کراچی میں جائیے کھنڈرات ملے گا آپ کو. تو میں کہنا چاہتا ہوں جو واقعہ بتایا, آج بھی ایک ڈھکن, اور یہ ڈائریکٹلی ذمہ دار کیوں ہے؟ اس لیے کہ کراچی میں کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ہے, ان کا چیئرمین وہی ان کا لاڈلا, اور وہ بلاول صاحب کا لاڈلا. ایک جیسے سارے, کوئی نہ سمجھے کہ کوئی الگ ہے, سب ایک ہیں. ہم جانتے ہیں نا سندھ کے لوگ ہیں, سب ایک جیسے ہیں. وہی میئر کراچی جو ہے وہی واٹر بورڈ کا چیئرمین بھی ہے, وہی چیف منسٹر بھی ہے. سندھ گورنمنٹ ذمہ دار ہے, اس سے بڑی زیادتی نہیں ہو سکتی. تو میں چاہتا ہوں ہماری لیڈرشپ جو اسلام آباد میں ہوتی ہے, چونکہ ہم تو کم آتے ہیں, کہ براہ کرم اس شہریوں کا, اس شہر کا خیال کیجئے کہ جو پورے ملک کو چلا رہا ہے, جس کا ٹیکس پیئر
قربانیاں دے رہا ہے, ظلم بھی اس پہ ہو رہا ہے, نہ روڈ ہے, نہ رستہ ہے, نہ کچھ ہے, اور بچے گٹر برد ہو رہے ہیں. اصولاً اس سے حکومت کو گٹر برد ہونا چاہیے, ان کو یہاں بٹھانے والوں کو گٹر برد ہونا چاہیے. کراچی کی 22 میں سے 21 سیٹیں ہمارے پاس ہیں, 21 سیٹیں ایم این اے کی ہمارے پاس ہیں, جن میں ڈاکہ ڈل گیا, ایک میں بھی ان کے اندر سے. سب کے فارم 45 ہمارے پاس موجود ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ شہر کے ہم ہیں اسٹیک ہولڈرز. تو بات یہ ہے کہ کل جو بھی فیصلے ہوں اور آئندہ بھی جو بھی فیصلے ہوں, سندھ میں جو پیسہ جائے برائے کرم اس کی چوکیداری آپ لوگ کیا کیجئے. آپ لوگ اسلام آباد میں موجود ہیں کہ وہ چاہتا ہے اور اسی ٹولے کی نظر ہو جاتا ہے, اور برائے کرم اس کے لیے یہ جو جس انداز سے ہمارا بچہ گٹر برد ہوا ہے, جس طریقے سے ہم سب گٹر برد ہیں, وہاں آئیے تو صحیح, گٹرستان لگتا ہے شہر کراچی, اس کے لیے آواز اٹھائیے. اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو سندھ میں صورتحال ہے بہت ناگفتہ بے ہے, بہت بری ہے. صرف یہ جنگ کیس لڑتے ہیں اپنے پاس پیسہ ٹرانسفر کرنے, جب پیسہ وہاں پہنچ جاتا ہے اس کے بعد وہ اس عام آدمی تک نہیں جاتا جس کے لیے وہ بجٹ واپس جاتا ہے وہاں. تو بس اس بات پہ میں اب آپ نے جواب دینا ہوگا سوال کا, میں ادھر آ جاتا ہوں. جس میں اسسٹنٹ کمشنر شاہ والی وزیر شہید ہو گئے, اور آج صبح جئی خان میں ایک واقعہ ہوا, پولیس پہ حملہ ہوا. اس طرح جنوبی وزیرستان میں پولیس پہ حملہ, اور روزانہ اس طرح کے حملے, آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے؟ اور پی ٹی آئی اس طرح کی چیزوں کو روکنے کے لیے, جو کسی بھائی حکومت آپ کے پاس ہے, تو مطلب روکنے کے لیے کیا کردار آپ لوگ مطلب ادا کر رہے ہیں؟ اور ان سب چیزوں کا مطلب وجہ کیا ہے کہ یہ دہشت گردی صرف خیبر پختونخوا میں ہے؟ زبیر صاحب سے میرا معیشت کے حوالے سے سوال ہے کہ وفاقی وزیر خزانہ کون ہے, کس کا بندہ ہے, کیا ان سب کچھ کا معیشت کی مطلب صورتحال کا ذمہ دار حکومت ہے یا کوئی اور ہے؟ میں جواب دے دوں. جی معیشت تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سے سوال پوچھا ہے کہ یہ کس کا بندہ ہے. اگر آپ اور بھی ایڈ کرتے تو محسن نقوی کا بھی پوچھ لیتے کہ وہ بھی کس کا. بات یہ تو حکومت کا کام ہے, اور یہ افسوسناک بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ, کہتے ہیں نا اتنی بڑی دونوں جماعتیں, ان میں سے ایک بندہ بھی فائنانس منسٹر نہیں بننے کے قابل, ایک بھی. تو یہ افسوسناک, وہاں سٹارٹنگ پوائنٹ ہی خراب ہے, کیونکہ انہوں نے, اورنگزیب صاحب اچھے آدمی ہیں, انہوں نے جو اپنا کام کرنا ہے وہ کر کے پاکستان کی مزید بدحالی ہونے کے بعد انہوں نے بریف کیس اٹھانا ہے, اور انہوں نے پاکستان سے جہاز پکڑ کے چلے جانا ہے, جیسے حفیظ شیخ, جیسے دوسرے چلے جاتے ہیں, شوکت عزیز. تو یہ افسوسناک بات ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ منسٹری ان اے پولیٹیکل گورنمنٹ از فائنانس منسٹری, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز جاتی ہیں عوام کے پاس, اپنا مینیفیسٹو لے کے جاتی ہیں جو 90% معیشت کے حوالے سے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے کیسے حالات ٹھیک کریں گے. وہ مینیفیسٹو بنانے میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, جس طرح محمد اورنگزیب کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, اور آگ کے چلانے کے لیے کون ہے, کوئی اور نیا آ جاتا ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں کہ مینیفیسٹو میں کیا لکھا تھا, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ٹی ایم ایل این کی آئیڈیالوجی کیا ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ پی 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 کی آئیڈیالوجی کیا ہے. اس کو صرف اپنا پوائنٹ آف ویو سے کرنا ہے, اور وہ نہ پولیٹیکل کمپلشن دیتے ہیں, اور نہ ہی 5 سال کے بعد اس نے جا کے جواب دہی کرنی ہے عوام کو, کیونکہ وہ تو چلا جائے گا. یہ ہے ہی مس میچ, یہ طریقہ ہی غلط ہے کہ جس میں آپ پولیٹیکل گورنمنٹس ایک باہر سے بندہ لا کے فائنانس منسٹر, جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ منسٹری ہے. دیکھیے, سب سے پہلے تو ہم بہت افسوس بھی کرتے ہیں, اس کی مذمت کرتے ہیں کہ ایک بہت ہی ہمارا کمپیٹنٹ آفیسر جو ہے شہید ہوا ہے, اور روزانہ کی شہادت ہو رہی ہے. 2 باتیں اس پہ. ایک تو ہم بالکل کلیئر ہے, ہم ہر صورت پہ دہشت گردی کے کلا کما چاہتے ہیں, اور اپنی صوبے میں امن و امان کے لیے جتنی بھی وسائل درکار ہو, جتنی بھی اس کے لیے ضرور ہو, وہ چیف منسٹر صاحب نے کمٹمنٹ کی ہے, وہ دے رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک تو ہم نے, آپ کے نالج میں ہوگا, آپ ہمارے صوبے سے ہیں, جو ہم نے ایک قومی جرگہ کیا, اور قومی جرگے میں ہم نے تمام سیاسی پارٹیاں, مطلب اگر وہ پارلیمنٹ میں ہے یا پارلیمنٹ سے باہر ہے, سب پولیٹیکل پارٹیز کو ہم نے اکٹھا کیا, اور اس پہ ہم نے اس کا ایک سلوشن نکالا, ایک میمورنڈم نکالا, ایک اعلامیہ نکالا کہ یہ ہمارا ہے
اس پہ صوبائی حکومت کی کیا ذمہ داری ہے اور وفاقی حکومت کی کیا ذمہ داری ہے. ایک ایک چیز کو کلیئر کیا. جو ہمارے صوبے میں امن و امان کا مسئلہ ہے وہ صرف خیبر پختونخوا کی انٹرنل ایشوز نہیں ہے, وہ ہمارے فارن پالیسی سے تعلق رکھتے ہیں, وہ بارڈر سے تعلق رکھ رہے ہیں, وہ ہمارے افغان پالیسی سے تعلق رکھ رہے ہیں. اس لیے ہم نے اس میں باقاعدہ ایک سلوشن دیا ہے, حل دیا ہے, اور مطالبہ کریں گے کہ خیبر پختونخوا میں اگر امن ہوگا تو پوری ملک میں امن ہوگا. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہم نے اعلامیہ نکالا ہے ایک پوری خیبر پختونخوا کے تمام سیاسی, بلکہ سیاسی نہیں, اس میں سول سوسائٹی, اس میں بار ایسوسیشن تمام کی نمائندگی تھی, اس پہ عمل درآمد کیا جائے. ہم بالکل کمیٹیڈ ہیں امن و امان کے لیے, جہاں تک ہو سکے, جتنا وسائل ہو سکے, جتنا پولیس کو اسٹرینتھن کرنا ہے وہ صوبائی حکومت کرے گی انشاءاللہ. ان کا پورا ایک کورس ہوا اور گزشتہ روز بانی پی ٹی عمران خان صاحب کی طرف سے باقاعدہ طور پہ کہا گیا کہ وہ میرے میر جعفر اور میر صاحب. اس حوالے سے ذرا واضح کیجیے گا کہ جو این ڈی یو کا کورس کرنے والے آپ کے ارکان ہیں وہ پارٹی پالیسی کے تحت گئے یا خود سے گئے, کیا پوزیشن ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں اس کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے این ڈی یو ایک کورس ہے جو کہ روٹین میں ہوتا ہے, لیکن جو ان کی ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات پہ پارٹی کو کنسرن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دوران ابھی خان صاحب کے ساتھ ایک اور بھی ملاقات کری ہے, کیونکہ مختصر ملاقات تھی, تو ہم مزید بھی اس پہ کلیئرٹی چاہیں گے کہ خان صاحب کے مزید بھی اس پہ کلیئرٹی آ جائے. اچھا جھگڑا صاحب صوبائی وزیر خزانہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومتی سسٹم پر کیسر صاحب نے کہا کہ لوئٹی قیمت میں پیسے نہیں ملے, این ایف سی کا شیئر بھی کم مل رہا ہے, تو پاکستان تحریک انصاف نے کتنا کے پی کے کو این ایف سی قیمت میں لوئٹی قیمت میں دیا, اور جو ضم شدہ اضلاع کے لیے اماؤنٹ مختص کی گئی تھی اس میں پی ٹی آئی نے کتنا جو ہے پیمنٹ ادا کی تھی صوبائی حکومت کو کہ وہ وہاں پر ڈیولپمنٹ کرے, اس حوالے سے تھوڑا بتا دیں. جی یہ سوال میں بہت بار جو ہے وہ آنسر کر چکا ہوں اور دوبارہ بھی جو ہے وہ کر دیتا ہوں. 10% دیکھیں, اگر آپ دیکھ لیں دو حقیقتیں ہیں اس حکومت میں بھی. پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت بھی ہمیں چیلنجز ہوتے تھے, کیونکہ جو پاکستان کے سٹرکچر کی خامیاں ہیں نا, جو ہمارے بیوروکریسی کا مائنڈ سیٹ ہے, جو اسلام آباد کا مائنڈ سیٹ جنرلی ہے, کیونکہ وہی بیوروکریٹس ہوتے ہیں, وہ وفاقی وزراء کو مشورے دیتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے, وہ ان پہ جاتے ہیں. تو اس وقت بھی ہم اپنے حق کے لیے لڑتے تھے. ٹھیک ہے جی, جو کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا تھا وہ یہ جاتا تھا کہ وہ بات سنتے تھے اور جہاں تک ممکن ہوتا تو وہ کریکشن کرتے تھے. مجھے یاد ہے جو ہمارا پہلا بجٹ تھا 2019 میں, اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ فائنینشیل پریشر سب سے زیادہ تھا. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پشاور میں اکثر عید ایک دن پہلے ہوتی ہے. عید کے دن خان صاحب نے مجھے بنی گالا بلایا کیونکہ انہوں نے میری بات سنی کہ فاٹا کا شیئر جو ہے وہ کم تھا, اور ساری وفاقی کابینہ کو بلا کے انہوں نے فاٹا کا شیئر بڑھایا. 2021 میں جب انفیکٹ این ایف سی بھی چل رہا تھا, شوکت ترین صاحب نئے فائنانس منسٹر تھے, ہمیں آئی ایم ایف کا ایم او یو ملا, ہم نے اس پہ جو ہے وہ آبجیکشنز ریز کیے, اور خان صاحب نے جو ہے وہ شوکت ترین سے ملاقات کرائی. اس وقت ہمیں نیٹ ہائیڈل پروفٹس کا مسئلہ تھا, اور ایک دن پہ ہم نے ریکارڈ نیٹ ہائیڈل پروفٹس 25 ارب کے 30 جون 2021 کو غالباً اگر مجھے یاد ہے وہ لیے. ایک اور سال جو ہے وہ وفاقی حکومت پہ پریشر تھا, ایک گروپ بن گیا تھا, خٹک صاحب 2-3 لوگوں نے امپلائیز کے ساتھ نیگوسیشن کی تھی, کوئی بڑی خاطر خواہ انہوں نے جو ہے وہ سیلریز میں انکریز کی, جس سے جو ہے وہ صوبوں کے فائنانسز پہ بڑا امپیکٹ پڑتا. اس کے لیے خان صاحب نے ایک گروپ بنایا, اور وہ پھر ہم نے بائی دی وے اس طریقے سے کیا کہ اس وقت بھی پریشر رائٹلی تھا کہ جو افواج آپ کے فرنٹ لائن پہ لڑتے ہیں کہ ان کو ضرورت تھی زیادہ پیسوں کی, تو ان کو ہم نے ایک اسپیشل الاؤنس دیا. ایسے میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں. ان اے نٹ شیل جو دو ہمارے مطالبے ہیں, اس پہ مجھے یاد ہے کہ 3 سال میں عمران خان کی گورنمنٹ میں ہم نے این ایچ پی پہ 110 ارب روپے لیے, اور جو یہ ایشو تھا پرماننٹ
AGN काजी फॉर्मूला का, ये सॉल्व होने के बड़े करीब था। इसके लिए हमने एक वर्किंग ग्रुप बनाया था। अनफॉर्चुनेटली हुकूमत चल गई और तसलसल ना होने का ये इंपैक्ट होता है। कबायली अजला का अगर आप देख लें, हालांकि मेरी राय में उससे ज्यादा पैसे देने चाहिए थे, कोई और सूबा नहीं देता था, लेकिन वफाक अपना बजट हर साल बढ़ाती थी और कभी हमें कबायली अजला के बजट में 1 रुपए के खसारे का सामना नहीं हुआ। 2022 के बाद ये पूरे पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि हर साल वफाकी हुकूमत तकरीबन जो करंट बजट है फाटा का वो एक जैसा रखती है, जिसकी वजह से हर साल खैबर पख्तूनख्वा अपनी जेब से फाटा के एरिया की तनख्वाहें देता है और मेरे ख्याल में 4 साल में मिल के तकरीबन 100 से 150 अरब रुपए के दरमियान हमने अपने जेब से दिए। ये हमने किसी पे एहसान नहीं किया, ये हमारी ड्यूटी है एज पाकिस्तान, लेकिन तब भी सवाल हम पे उठता है। तो एटीट्यूड में एक बड़ा फर्क था जो 2022 के बाद चेंज हुआ है। दो बच्चियों को जैसा आपके बेटे ने तेज रफ्तार, उसकी 16 साल उम्र थी और उसने गाड़ी के नीचे दे दिया, उसके बारे में भी बड़ा गवर्नमेंट से देखिए ये इस्लामाबाद में हुआ है। मेरे ख्याल में उसके पास वो लाइसेंस वगैरह भी नहीं था। जो कानून के मुताबिक है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, हो किसी का बाप हो, किसी का बेटा हो, किसी का भाई हो, ये तो मतलब कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। रूल रात तो तब है, तो मुझे उम्मीद है कि जज साहब भी इसके ऊपर कोई वो नहीं करेंगे, उसको जो भी कानून का सामना करना चाहिए। अच्छा सर, कैसे साहब जब भी ये कोई बजट सॉरी बिल पेश होता है असेंबली में, तो तरीके इंसाफ जो है ना ये वॉकआउट कर जाती है। इसमें अवाम जो है वो कह रही है कि ये हुकूमत के साथ अंदर खाते ये मिले हुए हैं, इसमें से थोड़ी सी बात। देखिए सवाल तो ये है कि हमने जो 27वीं आईनी तरमीम की आप बात कर रहे हैं, हमने इस पर काफ़ी मशावरत की। हमने पार्लिमानी पार्टी और हमारी जो पॉलिटिकल कमेटी थी उस वक्त की, उस पर मशावरत हुई और इस कंसेंसस हुई कि चूँकि नंबर 1 ये है कि इस वक्त ये असम्बली 1247 के पैदावार है, इसके पास किसी भी कानून साजी की कोई मॉरल अथॉरिटी और कानूनी अथॉरिटी नहीं है। इसके पास ये लेजिटिमेट असम्बली है नहीं, इसलिए हम इसकी किसी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो हमने इसलिए काम तो शोर करते हैं, प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनते कि इंशाल्लाह जब भी हम आएंगे अल्लाह ताला मौका देगा इंशाल्लाह ताला, तो ये जो 26वीं आईनी तरमीम है या 27वीं आईनी तरमीम है या जितनी भी इन्होंने ये कवानीन पास किए इंशाल्लाह इनको पारित करेंगे, क्योंकि ये अशराफिया की नुमाइंदगी करते हैं। इस जितनी भी कानून साजी हुई है, इस तमाम कानून साजी में सिर्फ एक कानून ही बताए कि वो जो आवाम के लिए रिलीफ हो, ये सिर्फ अशराफिया के लिए है। और हम इंशाअल्लाह ताला इस कानून कि मैं इसलिए हिस्सेदार नहीं बने कि हम इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना चाहते। थैंक यू।